ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان، ہر بنی آدم خطا کار ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، گنہگار ہے، لیکن وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگ لے، اللہ کے حضور توبہ کر لے، بہترین خطا کار وہ ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا، معافی مانگنے والا وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس لیے ہم بھی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، بلکہ ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، تو اس لیے ہر وقت اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبۃ نصوحا، سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرو۔ صرف زبان سے توبہ توبہ کہنے سے توبہ قبول نہیں ہوگی، جب تک دل کے اندر ندامت نہ ہو، پشیمانی نہ ہو، اور گناہ جو پہلے گناہ کرتے رہے اس پر اللہ کے حضور شرمندگی نہ ہو، اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں، دو وادیاں اس کے پاس مال کی ہوں، لابتغى ثالثا، وہ تیسری کی تلاش میں پھرتا ہے۔ اور فرمایا لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، انسان اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرے گی، یہ قبر میں جائے گا، مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، دنیا میں کوئی چیز نہیں جو اس کا پیٹ بھر دے۔ اس طرح انسان کے اندر گویا اللہ کی طرف سے لالچ رکھ دی گئی۔ اور فرمایا وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، اللہ توبہ اس کی قبول کرتا ہے جو اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ نساء میں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جن سے نادانی کی حالت میں گناہ ہو جائیں لیکن ثم یتوبون من قریب، فوراً توبہ کر لیں۔ فاولئک یتوب اللہ علیہم، جب وہ فوراً توبہ کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمتوں والا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن، اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا
جو گناہ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ موت کا وقت آ جاتا ہے. جب مرنے کا وقت آ جاتا ہے اس وقت کہتے ہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں. فرمایا اس کی اللہ توبہ قبول نہیں کرتا. دوسری حدیث میں اللہ رب العزت نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی حالت نہ آئے. نزع کا عالم کہ موت کے وقت، موت سے پہلے جس وقت روح نکلنے کا وقت ہے، کچھ وقت لگتا ہے، وہ جو نزع اور غرغرے کا عالم ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ توبہ قبول کرتا ہے. یہ ہر انسان کے بارے میں فرمایا اور مطلقاً فرمایا اللہ رب العزت توبہ بندوں کی اس وقت تک قبول کرتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے. سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب سے جس دن سورج نکل آیا وہ قیامت کی آخری نشانی ہوگی. اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. اس کے بعد کسی کا ایمان قبول نہیں، اس کے بعد کسی کی توبہ قابل قبول. اور ہر بندے کی الگ الگ توبہ کے لحاظ سے فرمایا کہ جب تک غرغرے کی عالم اور غرغرے کی حالت نہ ہو جائے اس سے پہلے اللہ توبہ قبول فرماتے. تو یہاں بھی فرمایا جب موت آئے، موت کے وقت اگر توبہ کرے گا تو اس وقت توبہ قابل قبول نہیں. جس طرح فرعونیوں کو جب غرق کیا گیا تو فرعون سمندر کے اندر جب غرق ہو رہا تھا اس وقت کہنے لگا انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ایمان لاتا ہوں ہارون اور موسیٰ کے رب پر. اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت من قبل وکنت من المفسدین، اب تجھے یاد آئی ہے توبہ، اب توبہ تیری قابل قبول نہیں. اب عذاب تیرے جسم کے ساتھ مس ہو چکا ہے، موت آ چکی ہے، گویا تیرا غرغرے کا عالم شروع ہو چکا ہے، اب تیری توبہ قابل قبول نہیں. فرمایا وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ کُفَّارٌ، اور جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، کہ کل قیامت کے دن بھی ان کی پھر کوئی بخشش نہیں ہوگی جو کفر کی حالت میں مر جائیں. تو اس لیے توبہ اس کی قبول ہوگی ایک تو جو سچے دل سے توبہ کرے، اور دوسرا موت سے پہلے. اور موت کا کوئی پتہ نہیں. وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو کوئی پتہ نہیں کس زمین اور کس جگہ اس کی موت آ جائے، کس وقت غرغرے کا اور نزع کا عالم شروع ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اللہ سے معافیاں مانگو. فإنی اتوب فی اليوم 100 مرۃ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر اللہ سے 100 مرتبہ معافیاں مانگتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بخشی بخشائی ذات، گناہوں سے مبرہ اور منزہ اور معصوم اور محفوظ ذات، وہ کیوں معافیاں مانگ رہے ہیں؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے. اور اللہ اگر کسی کے گناہ نہ ہوں، کوئی گناہوں سے پاک ہو اور وہ پھر بھی توبہ کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، تو اللہ اس کے مزید درجات بلند کر دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے اندر 100 مرتبہ اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اور ہم تو ہر وقت گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ہر وقت گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے. کل جو زلزلہ آیا وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے. اللہ رب العزت نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب زلزلہ آیا تھا اور حضرت عمر نے درہ یا زمین پر پاؤں مار کر جب فرمایا تھا کہ اے زمین کیا تجھ پہ انصاف نہیں ہو رہا، تو اس کے بعد سے آج تک اس زمین پہ زلزلہ نہیں آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین پہ جب ظلم ہوگا تو اس وقت زلزلہ آتا ہے. اور ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کہ ہم میں سے کون ہے جو ظالم نہیں ہے. ہم نے ظلم صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ کسی کو ناحق قتل کر دیا جائے، کسی کی زمین غصب کر لی جائے تو صرف یہ ظلم ہے.
کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے، چاہے وہ حق 1 روپے کا ہو یا 1 لاکھ کا ہو، وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنی زندگی میں غور و فکر کر سکتا ہے کہ ہم کس کس طریقے سے کس کا حق کھا رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اور ہم سے ظلم ہو جاتا ہے۔ وہ کوئی چیز بیچ رہا ہے، بیچنے والا جب کوئی چیز بیچتا ہے اور اس کے اندر عیب ہو اور خریدنے والے کو وہ عیب نہ بتلائے تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے کوئی چیز بیچی اور اس کے اندر عیب ہوا اور اس نے اگلے بندے کو وہ عیب نہ بتایا تو اللہ رب العزت اور فرشتوں کی اس پر ہمیشہ لعنت ہوتی رہتی۔ آپ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، آپ نے غلے کے اندر ہاتھ لگایا تو اندر سے وہ گیلا تھا اور اوپر سے خشک تھا۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بارش آ گئی تھی، غلہ گیلا ہو گیا تھا تو میں نے خشک جو ہے وہ اوپر ڈال دیا اور گیلا نیچے رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا یہ دھوکہ دے رہے ہو، وہ جو گیلا غلہ تھا وہ تو نے اوپر کیوں نہیں رکھا کہ خریدنے والے کو پتہ چلے کہ یہ گیلا ہے، اس کو پانی لگا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا وزن بڑھ گیا ہے، تو یہ تو دھوکہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج تو ہمارا ریڑھی والا بھی ظالم ہے، اس کو پتہ ہونے کے باوجود کہ پھل فروٹ کا فلاں دانہ وہ خراب ہے اور اس کا خراب حصہ وہ اس کا منہ نیچے کی طرف کیا ہوا ہے لیکن چن کر خراب ہی دیتا ہے۔ کسی کا حق مارنا یہ ظلم ہے، اور جو مزدور اپنے مالک کا حق مارے، جتنا وقت طے کیا ہے اس وقت میں سے اس مالک کے کام کے علاوہ اپنا کام کاج کرے، یہ بھی ظلم ہے۔ کسی کی امانت ہڑپ کر جانا یہ بھی ظلم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو تحفے کے اندر ایک گھوڑا تحفے میں دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا باقی اولاد کو بھی دیا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا میں اس ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ اپنے ایک بیٹے کو کوئی چیز دو اور دوسرے کو نہ دو۔ تو جو لوگ اپنی بیٹیوں کا اور اپنی بہنوں کا حق کے وراثت کھا رہے ہیں کیا وہ ظلم نہیں کر رہے؟ تو اگر نظر دوڑائی جائے تو ہمارے ہر کام سے ظلم نکل رہا ہے، جس کا جہاں دا لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے۔ تو جب ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو پھر زلزلے بھی آئیں گے۔ زلزلہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، عذاب کی ایک قسم ہے، اور اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ ایک چند سیکنڈ کے اندر اللہ رب العزت یہ ساری دنیا تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، اللہ کی طاقت کے آگے کس کی طاقت ہے کہ ایک لمحے کے اندر ساری دنیا کو تباہ و برباد جو ذات کر سکتی ہے، اتنی طاقتوں والی ذات سے ہم نہیں ڈر رہے، اور ہمارے دل گناہ کر کر کے سیاہ نقطے لگ کے اتنے پتھر بن چکے ہیں کہ جس وقت زلزلہ آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ڈرتے ہیں، اور جب وہ چکر ختم ہو گئے، زلزلے کا نام ختم ہو گیا، پھر وہی کام کہ جس وقت زمین کانپتی ہے اس وقت ہمارے دل بھی کانپ جاتے ہیں، لیکن اس کے تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑی دنوں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد پھر اسی طرح ہم گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے تو وہ سیاہ نقطہ باقی رہتا ہے، اگر توبہ کر لے تو سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا، اگلا گناہ کرتا ہے، ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے، اس طرح گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ نے آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ جب بالکل دل سیاہ ہو جاتے ہیں پھر ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارا ضمیر وہ بھی ہمیں نہیں کہتا کہ یہ گناہ کا کام ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد اذا اصابه الماء، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، جس طرح لوہے کو جب پانی لگے تو آہستہ آہستہ اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جلاؤھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ دلوں کی صفائی کا کیا طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اور قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن سمجھا کرو، اللہ کے عذابات کا مشاہدہ کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب موت کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں گے، یاد رکھیں گے، اللہ کے عذابات ہماری نظروں کے سامنے ہوں گے تو پھر ہمارے دل ڈریں گے۔ جب اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا تو پھر ہم گناہوں سے بچیں۔ تو اس لیے توبوا الی اللہ واستغفروا، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے بڑی خوشخبری اور خوشبختی ہے جس کے نامہ اعمال میں کل قیامت کے دن استغفار زیادہ ہوگا۔ استغفر اللہ، سچے دل سے توبہ اور استغفار کیجیے، اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے ان پہ رویا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر اللہ، جب تک بندہ اللہ سے معافیاں مانگتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، وہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے ایک موقع پر اللہ سے یہ دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یا اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے، اگر یہ پیغمبر سچا ہے، ہم ماننے والے کوئی نہیں، ہم پر تو پتھروں کی بارش برسا دے یا کوئی دردناک عذاب نازل کر دے، ہم نے ماننا کوئی نہیں، اگر یہ برحق ہیں تو ہم پر پتھر برسا دے۔ جب یہ انہوں نے اپنے لیے بد دعا کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے فرمایا یا اللہ اب تو یہ خود اپنے منہ سے عذاب مانگ رہے ہیں، اب تو یا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اللہ رب العزت نے فرمایا میں عذاب تو نازل کر دوں لیکن جو میں فی الحال ان پر عذاب نازل نہیں کر رہا اس کی دو وجہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آ سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج عذاب نہیں آ رہا کہ پوری امت ایک ہی عذاب میں تباہ ہو جائے، وگرنہ ہمارے کرتوت اور اعمال پچھلی قوموں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لحاظ سے کہ پچھلی قوموں میں سے ایک گناہ ایک قوم میں، دوسرا گناہ دوسری قوم میں، تیسرا گناہ تیسری قوم میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو سارے گناہ آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ سارے یکبارگی ختم ہو جائیں، سارے تباہ و برباد ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اس لیے ان پر عذاب نہیں آ رہا، اور دوسری وجہ کہ ہیں تو یہ کافر اور مشرک لیکن وہم یستغفرون، یہ بھی مجھ سے معافیاں مانگتے، یہ بھی طواف کرتے وقت غفرانک غفرانک کہتے ہیں، آپ کو تو نہیں مانتے لیکن مجھ سے یہ معافیاں مانگتے ہیں، اگرچہ ان کی معافی کا فائدہ کوئی نہیں کیونکہ ایمان نہیں لائے، لیکن میں ان کے استغفار کا فائدہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہوں کہ دنیا میں نے ان کو عذاب سے فی الحال بچائے رکھا۔ تو استغفار اور اللہ سے معافیاں مانگنا، اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اتنی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے بندو اگر تم گناہ نہیں کرو گے، اگر تم گناہ نہیں کرو گے میں تم کو ہلاک کر کے ایک نئی قوم لے آؤں گا جو گناہ کریں گے اور پھر مجھ سے معافیاں مانگیں گے۔ یعنی استغفار، معافیاں مانگنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ لوگ بے شک گناہ کریں لیکن مجھ سے معافیاں مانگیں۔
اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، تیرے جتنے بھی گناہ ہوں اگر تو مجھ سے معافی مانگ لے، چاہے وہ گناہوں سے تو زمین و آسمان کے خلا کو بھر دے، تو مجھ سے توبہ کرنے کے لیے آ جائے، میرے سامنے معافی مانگنے کے لیے آ جائے تو میں معاف کر دوں گا، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، تیرے گناہوں سے زمین و آسمان کا خلا بھر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور اللہ رب العزت کی رحمت تو اتنی وسیع ہے، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن کوئی معافی مانگے تو صحیح۔ اللہ رب العزت تو روزانہ تہجد کے وقت خود آسمان دنیا پہ تشریف لا کر یہ آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر، ہے کوئی معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں۔ اللہ تو خود فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، بربک الکریم، اس کریم رب سے، اس عظمتوں والے اور سخی رب سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، اس کریم ذات سے تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا، کس نے تجھے یہ پٹی پڑھائی کہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، کس نے تجھے یہ سبق سکھایا کہ جو ذات بن مانگے ہمیں عطا کرتی رہی آج وہ ہماری سنتا کوئی نہیں، آج وہ ہمیں مانگنے پر بھی نہیں دیتا، یہ کس نے تمہیں پڑھا دیا، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ جو ذات ہمیں بن مانگے ہزاروں نعمتوں سے نواز دیا، بن مانگے ہمیں پیدا کر دیا، انسان کا تو وجود کوئی نہیں تھا، تذکرہ کوئی نہیں تھا اس کائنات میں، ماں کے رحم کے اندر ایک گندے قطرے کو اتنا پروان چڑھایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت مخلوقات میں اشرف المخلوق انسان کو بنایا، اور ماں کے پیٹ میں بن مانگے روزی کا انتظام کیا، پھر جب باہر آیا تو ماں کے سینے کے اندر 2 نہریں جاری کیں، جب تھوڑا اور بڑا ہوا تو کائنات کی ہر چیز کو انسان کا خادم بنا کر پیش کیا۔ تو جو ذات بن مانگے ہمیں ہزاروں نہیں لاکھوں نعمتوں سے نواز رہی ہے، تو کیا جب ہم اس کے در پر آئیں گے، اس سے مانگیں گے تو کیا ہمیں عطا نہیں کرے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور آ کر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافیاں مانگتا ہے، اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہیں آپ نے مثال سے سمجھایا۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ اپنی اونٹنی پر سفر کر رہا ہے، ساز و سامان اس نے اونٹنی پر رکھا ہوا ہے اور سفر لمبا ہے، راستے کے اندر وہ اس نے آرام کرنے کے لیے کسی جگہ ٹھہر گیا، آرام کرنے کی غرض سے لیٹا سو گیا، جب اٹھا تو دیکھا اونٹنی کوئی نہیں، اونٹنی غائب ہے، ساز و سامان بھی غائب ہے، اب سارا کھانے پینے کا سامان بھی اس اونٹنی پر، زاد راہ بھی اس پر، جنگل صحرا، کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، پریشانی کے عالم میں تلاش کرتا رہا اونٹنی، تلاش کر کر کے جب تھک ہار گیا، اونٹنی کوئی نہ ملی، تو اب کسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا اپنی موت کا انتظار کرنے کے لیے کہ جب کھانے پینے کی چیز کوئی نہیں، بندہ کوئی نہیں، تو اب مرنا ہی ہے اور کیا کرنا۔ اسی دوران آ کر جب بیٹھا، نیند آ گئی، سو گیا، اب جب وہ اٹھا تو دیکھا سامنے اونٹنی کھڑی ہے، سامنے اونٹنی کھڑی، ساز و سامان اسی طرح موجود، اتنا خوش ہوا کہنے لگا اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ آپ نے فرمایا اتنی خوشی ہوئی کہ شدت فرح اور خوشی کی وجہ سے جملہ غلط بول بیٹھا، اپنے آپ کو رب اور اللہ کو اپنا بندہ کہنے لگ گیا، اتنا خوش ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔
اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا تقرب العبد الی ذراعا، جب کوئی بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک گز جاتا ہوں، یعنی میری رحمت اس کی طرف ایک گز آتی ہے۔ جب کوئی بندہ میری طرف ایک گز آتا ہے میری رحمت اس کی طرف 2 گز چل کر جاتی، اور جب کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے اتیتہ ہرولۃ، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر جاتی۔ تو اللہ تو اتنے رحم دل اور رحمت کرنے والے، بخشنے والے، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے، ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم ہر وقت گناہ کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کوئی نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے بدن کے رونگٹے اللہ کے ڈر کی وجہ سے کھڑے ہو جائیں، بدن کانپ اٹھے اللہ کے ڈر اور اللہ کے عذاب کی وجہ سے، فرمایا اس وقت جس وقت بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس وقت اس کے بدن سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے ہوئے درخت سے پتے جڑ جاتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے ڈر سے جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور چاہے وہ آنسو مقدار کے اندر اتنے تھوڑے ہوں جیسے مکھی کا سر، مکھی کے سر کی مقدار کے برابر کسی کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جائے اللہ کے ڈر سے، اور وہ آنسو آ کر چہرے پہ گر جائے، فرمایا اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے، گناہوں سے شرمندگی کر کے، پشیمانی کر کے، ندامت کا اظہار کر کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبہ نام ہے الندم والاستغفار، ندامت، یا اللہ جو کچھ ہوا بڑا برا ہوا کہ ہم سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، اور توبہ کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے حقوق العباد کے، سوائے قرضے کے، جو بندوں کے حقوق ہیں، بندوں سے جو ہم نے کسی نے ایک دوسرے سے ظلم اور زیادتی کی ہے، کسی سے ناراضگی ہے، کسی کا حق مارا ہے، زمین غصب کی ہے، کوئی چیز غصب کی ہے، کسی کے پیسے دینے ہیں، وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے۔ باقی اللہ کے حقوق اللہ کے اندر جو کمی کوتاہیاں ہوئیں، جو نماز کے اندر تاخیر ہو گئی، جو زکوٰۃ نہیں دے سکے، جو نیک کام نہیں کر سکے، گناہ کرتے رہے، شراب پیتے رہے، زنا کرتے رہے، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت کفر اور شرک کو معاف کر دیتا ہے، جو سب سے بڑا گناہ، اور ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم۔ تو اسی طرح ایک مومن آدمی جب اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کے صغیرہ کبیرہ گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ سیدنا بارک وسلم صلی علیہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا استغفر الله ربي من كل ذنب استغفر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔